جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب۔ طلعت صاحب، آپ نے جو تبصرہ کیا ہے کیپٹن صفدر کی گرفتاری پر، وہ تو بالکل ہی فضول ہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ بتاتے کہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کر رہی ہے، اور کس طرح سے آئی جی کو اغوا کیا گیا اور پرچہ کرایا گیا، اور پتہ نہیں کیا آپ کو ہو گیا، اتنا کیوں ڈر گئے ہیں؟ ارے آپ کی رائے ہے کہ آپ کو تجزیہ پسند نہیں آیا، لیکن تجزیہ جو ہے وہ کوئی ریسلنگ کا میچ تو نہیں ہے کہ اس کے اندر بہادری اور جو ہے وہ بزدلی کے عناصر ہوتا ہے، احتیاط کا عنصر ہوتا ہے، اور میں عموماً احتیاط برتتا ہوتا ہوں دو وجوہات سے۔ میں آپ کو اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، باقی آپ کی مرضی، آپ اس کو یقین کریں نہ کریں۔ جب معلومات میرے پاس مکمل نہیں ہو یا مجھے معلومات کی صحت کے بارے میں مکمل اعتماد نہیں ہو تو پھر میں معلومات کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرتا ہوں۔ دیٹس نمبر 1۔ نمبر 2، جب میرے خیال میں قانونی طور پر وہ ہمارے پلیٹ فارم کو کمپرومائز کر رہی ہو تو تب میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرتا، اور کوشش کرتا ہوں کہ جو آپ سوال بھیجیں اس کے اندر سے بھی الفاظ نکال دیں۔ تو ڈرنے کی تو بالکل کوئی بات نہیں ہے، اور آپ نے دیکھا، اگر آپ ٹویٹس کا میرا دیکھیں سارے کا سارا جو لائن ہے تو اس کے اندر آپ کو واضح الفاظ میں نظر آ جائے گا۔ اس کے اندر ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ موجود ہے، اس میں کس طرح ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ موجود نہیں ہے؟ تو اگر موجود نہیں ہوتی تو آرمی چیف کیوں انکوائری کروا رہے ہوتے نا؟ اگر ان کو مکمل طور پر یقین ہوتا ہے، اب فوج جو ایک ایسی فورس ہے جس کے اندر ہائرارکی بڑی کلیئر ہے، باٹم موو نہیں کرے گا جب تک ٹاپ موو نہیں کرے گا، تو ظاہر ہے، اور باٹم جب موو کرتا ہے تو پھر اس کی تمام خبریں ٹاپ کے اوپر جاتی ہیں، ٹاپ جو کرتا ہے اس کی خبریں باٹم تک نہیں پہنچتی جب تک وہ آرڈر میں کنورٹ نہیں ہوتا، لیکن جو نیچے کام ہو رہا ہوتا ہے وہ اوپر بالکل مکمل طور پہ جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے چیف نے انکوائری آرڈر کی، اگرچہ ان کی انکوائری کرنا بنتی نہیں تھی تو پرائم منسٹر صاحب کو خود کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے کیا، اور آئی جی اغوا کر کے لایا گیا، پرچہ کرایا گیا۔ تو اب جو جن کو اغوا کیا گیا وہ خود بھی بات نہیں کر رہے فی الحال، جن کی حکومت میں اغوا ہوئے وہ خود بھی بات نہیں کر رہے، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، اور پی ایم ایل این جن کے بندے اغوا ہوئے ہیں وہ بھی مکمل بات نہیں کر رہے۔ ان سب کے پاس میرے سے زیادہ معلومات ہوں گی، میں اسیوم کرتا ہوں، تو میرے پاس ان سب سے کم معلومات ہے، اور میں یہ کہہ دوں اگرچہ تجزیے کے اندر ہم نے کافی کچھ بات کی ہے، تو یہ گزارش ہے کہ دوبارہ سے ساری چیزیں پڑھ لیں، سارے تجزیے دیکھ لیں تو شاید یہ واضح ہو جائے۔ سٹنگ پرائم منسٹر کی کوئی اوقات حیثیت نہیں ہے، تو بیچارہ وہ آئی جی صاحب جو رو رہے ہیں، وہ کس چیز کو رو رہے ہیں؟ وہ کس سے رو رہے ہیں؟ وہ کس کے آگے رونا کر رہے ہیں اپنا؟ اس ملک کے اندر تو کسی کی بھی کوئی اوقات حیثیت نہیں ہے، سوائے ایک لوگ ہیں، ایک ادارے ہیں جن کا آپ نے کہا ہے کہ ان کی اگر کوئی بات ہو تو اس کے اندر پتہ نہیں کتنی کتنی کلیریفیکیشنز دینی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ یہاں ملک کے اندر کسی ادارے کی، کسی بندے کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی تقریب نہیں ہے، اس کے کچھ سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کو آپ رات 4 بجے اریسٹ کر لیں، کڈنیپ کر لیں، اس کو آپ سپریم کورٹ سے سٹنگ پرائم منسٹر کو نااہل کر دیں، کسی کے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ جی بالکل، اس واقعے سے جو سب سے خطرناک چیز سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ ادارے سربراہان سے لے کر اور باٹم اینڈ تک لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اب ان کی اس ملک کے اندر، اس نظام کے اندر کوئی وقت نہیں ہے۔ یہ جو واقعہ ہے اس کی گونج ہر ادارے کے اندر آپ کو نظر آئے گی، اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ نے وفاقی بیوروکریسی کے اندر سے بندوں کو پک کیا، کبھی آپ ایکس فورن سیکرٹری جو ہیں ان کے خلاف گاڑیاں منگوانے کا الزام، اعزاز صاحب کے خلاف، فواد کے خلاف گاڑیاں منگوا کے جی آپ نے ڈسٹریبیوٹ کر دی، نیب کے پرچے آپ کروا رہے ہیں، اور وہ گاڑیاں چلا کون رہا ہے؟ وہ وزیر اعظم چلا رہے ہیں۔ وہ گاڑیوں کا فلیٹ جو ہے، جو مال ہے جو غیر قانونی طور پر آئے، وہ وزیر اعظم کے زیر استعمال ہے۔ کمال ویسے یہ ہے، یہ اور آپ ان کے اوپر ایک کر رہے ہیں، پھر ان کو جیلوں کے اندر ڈال رہے ہیں، ان کے اوپر مقدمے کبھی بناتے ہیں کبھی بند کرتے ہیں۔ تو فیڈرل بیوروکریسی کے اندر کیا حال ہوگا؟ صوبائی بیوروکریسی کا حال آپ کے سامنے ہے۔ احد چیمہ کے واقعے کے بعد کون سا سنجیدہ بیوروکریٹ جو ہے کس فائل کے اوپر کس منصوبے کو آگے لے کے چلے گا؟ عدالتوں کا جو معاملہ ہے اس کے بعد کون جج جو ہے وہ یہ سمجھے گا کہ وہ دباؤ کے نیچے نہیں آئے گا، اور کون جج یہ سمجھے گا کہ اگر وہ دباؤ کے نیچے نہیں آنا چاہتا تو اس کا حال جو ہے وہ جیسے صدیقی اور قاضی فائزی صاحب کی
جیسا ان کی فیملی جیسا نہیں ہوگا. صحافیوں کا بھی آپ کے سامنے ہے, عدالتیں, میڈیا, بیوروکریسی, اب پولیس, لوگ اعتماد چھوڑ دیتے ہیں. بہت بڑی امپلیکیشنز ہیں, یہ ایک واقعہ نہیں ہے, یہ بہت بڑی امپلیکیشن, پولیس تک صرف نہیں ہے. تو وزیر اعظم, سیاستدانوں کو تو آپ نے ذکر کر ہی دیا. اس طرح ملک نہیں چل سکتا, ریاست کا نظام نہیں چل سکتا. چلتا رہے گا, بڑا ملک ہے اپنے تئیں اپنے فلو کے اندر, لیکن ریاست کا نظام نہیں چل سکتا. یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے ریاست کو اس طریقے سے ٹیکل کرنے کا. السلام علیکم طلعت صاحب, میں احمد جہانزیب سانگڑ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح سندھ گورنمنٹ کے معاملات کے اندر مداخلت کی جا رہی ہے, جس طرح آج سندھ کا معاملہ ہوا, ان کو رینجرز نے اٹھایا, اور ایسے آج سپریم کورٹ نے جو آج مالک ریاض سے 460 ارب روپے ریکور ہونے تھے, ان کے استعمال کے اوپر ایک کمیشن بٹھا دیا. تو یہ تو صوبے کے معاملات کے اندر براہ راست مداخلت ہے. اس سے بہتر یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سندھ حکومت کو ختم کر کے گھر چلی جائے. آپ سے گزارش یہ ہے کہ آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے کہ 460 ارب روپے ایک عدالتی کمیشن سندھ میں خرچ کرے گا, اور وہ سندھ گورنمنٹ یا سندھ کے منتخب نمائندوں کے حوالے نہیں کیا جائے گا. تو اس سے ایسا لگتا نہیں ہے کہ سندھ میں ایک غیر متوازی حکومت قائم کی جا رہی ہے, جو ادارے ہیں وہ بھی حکومت کریں گے, اور یہاں تو یہ کس طرف جو ہے نا معاملات جا رہے ہیں, ذرا اس پہ بھی ایک پروگرام کریں تو آپ کا میں ممنون اور مشکور رہوں گا. بالکل صحیح, ایک بنی ہوئی حکومت جو ہے, اگر آپ کو اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے تو پھر آپ سیدھے انداز سے بتا دیں ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے, تو آپ نے گورنر راج لگا لیں, قانونی طریقہ کار اختیار کریں. یا پھر دوسرا طریقہ یہ کہ ارلی الیکشن کا بندوبست کر دیا جائے, اس پارٹی کو ساتھ رکھ لیا جائے کہ ہم نے ارلی الیکشن کرانے ہیں. اس کے لیے ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی حکومت ساتھ ہونی چاہیے. کہ پیپلز پارٹی خود حکومت کیوں چھوڑ کے جائے, بالکل ان کو چھوڑ کے نہیں جانی چاہیے. اگر 2018 کے انتخابات مکمل طور پر شفاف ہوئے ہیں تو پیپلز پارٹی کی حکومت بھی شفافیت کے ساتھ یہی ہوگی. اگر اس کے اندر صرف سندھ کے اندر دھاندلی ہوئی ہے تو پھر اس کو ثابت کریں. تو پیپلز پارٹی کی حکومت کو از خود وہ کیوں جائیں گے, ان کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے. وہ تو چاہیں گے کہ یہ امپریشن بڑھتا جائے کہ ایک متوازی نظام قائم ہو رہا ہے اور چل رہا ہے, اور یہ اس کی مثالیں آپ کو ملتی ہیں. پنجاب کے اندر آپ آئی جی چینج کرتے ہیں تو ایسے چینج کرتے ہیں کہ جیسے بچوں کی جرابیں آپ چینج کرتے ہیں. اگر آپ کے بچوں کے پاس 2 سے زیادہ جرابیں, 2 جوڑوں سے زیادہ جرابوں کے ہیں, تو سندھ کے اندر آئی جی کو چینج کرنا ہوتا ہے تو وفاق اس کے اوپر طوفان برپا کر دیتا ہے. پنجاب کے اندر آپ چیف سیکرٹری ایسے تبدیل کرتے ہیں کہ جیسے خدا کی پناہ. سندھ کے اندر آپ بات کرتے ہیں تو تھتھلی پڑ جاتی ہے. پنجاب کے اندر مس ہینڈلنگ ہوتی ہے کرونا کی تو مکمل طور پر خاموشی ہے. بزدار صاحب بیٹھے ہوں. سندھ کے اندر جب وہ پالیسی اپنی بناتے ہیں اور نسبتاً بہتر رزلٹس دکھاتے ہیں, اس کے اوپر آپ ان کا توا لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ یہ پیپلز پارٹی ورسز پی ٹی آئی یا اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, یہ پیپلز پارٹی اور دوسری سیاسی جماعتوں کا معاملہ نہیں ہے, یہ سندھ ورسز وفاق بنا رہے ہیں. اس کی امپلیکیشنز کا اندازہ ہونا چاہیے آپ کو. تو سندھ حکومت تو نہیں جائے گی نا جی, وہ کیوں جائے. اور بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, صوبے کے اور یہ آئی لینڈز کا جو معاملہ ہے وہ بھی اسی کھاتے کے اندر آتا ہے. تو ایک معاملہ تو نہیں ہے نا. السلام علیکم طلعت, میرا نام فراد چودھری ہے, میں آپ کو اوکلاہوما یو ایس اے سے میسج کر رہی ہوں. نواز شریف کی جو تقریر انہوں نے کی ہے آرمی کے جنرلز کے بارے میں, یہ تو طے ہے کہ یہ خود بھی ایسی راستے سے آئے تھے, اور بات یہ ہے کہ کہیں تو اس سرکل نے رکنا ہے. تو کیا یہ اچھا وقت نہیں ہے کہ اس وقت جو مقتدر حلقے ہیں وہ اس سارے سینیریو کو ونس اینڈ فار آل طے کر لیں کہ بالادستی کس کی ہونی چاہیے, اور کیا واقعی آئین پاکستان کی بقا کا ضامن ہے یا کہ ہماری عسکری قوتیں پاکستان کی دفاع اور سلامتی کی ضامن ہے, یا یہ دونوں ہیں, اور ان دونوں میں سے کس کا ہاتھ اوپر ہوگا؟ جی بالکل, پولیٹیکل ایولیوشن کے اندر اور تاریخ جو ہے یہ ہمیں بیان کرنی چاہیے تاکہ آپ کے ذہن میں جو آغاز ہے سیاسی تجزیے کا وہ اس دن سے نہ ہو جس دن سے آپ نے خبر پڑھی, کچھ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی ہو. تو ایوب خان کے دور کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کی اٹھان جو ہے وہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے.
ضیاء الحق کے دور میں جو پولیٹیکل کلٹیویشن کے ذریعے لوگوں کو سامنے لایا گیا وہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. لیکن اس کے بعد میں جو تبدیلیاں آئیں پاکستان کی سیاسی کنسٹرکٹ کے اندر وہ بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. تو سیاسی طور پر لوگ ایوالو کرتے ہیں لیکن وہ تاریخ ان کا پیچھا کرتی ہے. تاریخ ان سامنے رکھنی چاہیے ہمیں, لیکن تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے موجودہ حالات سے صرف نظر نہیں کرنا چاہیے. تاریخ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ اس کو ایک ٹریفک میں بیک میرر کے طور پر یوز کرتے ہیں, حوالے کے طور پر یوز کرتے ہیں, کبھی کبھی اس کو دیکھتے ہیں لیکن نظر آپ کے سامنے ہوتی ہے. لیکن کبھی کبھی دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹریفک کا فلو کیا ہے. تو یہ تو ہوگی تاریخی تناظر میں. تو نواز شریف اس وقت جو ہیں ہی از آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری, وہ بالکل صحیح طرف کھڑے ہیں. پی ڈی ایم کا آئین کی انفورسمنٹ کے بارے میں مطالبہ بالکل ٹھیک ہے, قانون کی انفورسمنٹ کے بارے میں مطالبہ بالکل ٹھیک ہے, نئے انتخابات بالکل ٹھیک ہے, تمام اداروں کو اپنی اپنی جگہ پر رہ کے قائم کرنا بالکل ٹھیک ہے, اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے بالکل ٹھیک ہے. یہ ٹک مارکس, اور یہ میرے ڈبے نہیں بنے ہوئے ٹک مارک کرنے کے لیے, یہ آئینی ڈبے ہیں جس کے اندر ٹک مارک آپ نے کرنا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی ڈائلاگ کروانا ہے تو ظاہر ہے وہ پھر بیٹھ کے بات کرنی ہوگی نا. تو یہی تو میں ذکر کر رہا ہوں کہ آپ کو ڈائلاگ کرنا ہوگا, لیکن ڈائلاگ کے لیے آپ کو سپیس کریٹ کرنی ہے, یہ پری کنڈیشن ہے. لیکن ڈائلاگ کے لیے آپ کو سپیس کریٹ کرنی ہے, اور سپیس جو ہے وہ اپوزیشن نے کریٹ نہیں کرنی. سپیس جو ہے حکومت وقت نے کریٹ کرنی ہے. سپیس جو ہے نیب کے ذریعے کریٹ کرنی ہے. نیب جس قسم کے مقدمے بنا رہا ہے, آپ اپوزیشن کو مکمل طور پر نکال دیں. یہ این آر او کی بات ہر وقت کرتے رہتے ہیں, تھکتے بھی نہیں ہیں یہ باتیں کرتے ہوئے. اگر آپ اپوزیشن کو بالکل نکال دیں, این آر او کی بحث نکال دیں, اور صرف عدالتی فیصلے آپ نکال لیں نیب کے بارے میں, ان کو پڑھنا شروع کر دیں, وہ تمام چیزیں جو اپوزیشن نیب کے بارے میں کہتی ہے اس کا وزن اگر 1 کلو ہے تو جو عدالتوں نے اس کے بارے میں کہا اس کا وزن جو ہے وہ 40 کلو گرام کے برابر. اتنا فرق ہے. عدالتیں خود کہہ رہی ہیں نیب کے بارے میں, تو نیب کے ذریعے آپ نے سپیس کریٹ کرنی ہے. پولیٹیکل ریٹرک جو ہے, جب ہندوستان پاکستان کے درمیان معاملات بڑے گڑبڑ ہوتے تھے, اب تو خیر بہت ہی گڑبڑ ہو چکے ہیں, تو ایک معاہدہ ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف سخت زبان نہیں ہم استعمال کریں گے. یہ یو ایس ایس آر جب تھا اور امریکہ جب تھا تو اس وقت بھی یہ بات ہوتی تھی کہ ایک دوسرے کے خلاف جو ریٹرک ہے اس طرح ٹون ڈاؤن کریں گے. تو آپ کو زبان کے اوپر بھی کنٹرول کرنا ہو, زبان کے اوپر کنٹرول کر کے آپ کو سپیس بنانی ہوگی. جب تک یہ کام نہیں ہوں گے تب تک آپ ڈائلاگ کی سپیس نہیں کریٹ کر سکتے, لیکن ڈائلاگ کی اہمیت سے آپ انکار نہیں کر سکتے. طلعت صاحب میں خاور بول رہا ہوں. آج تو آپ نے یعنی کہ آج کا جو ویلاگ ہے آپ کا 22 اکتوبر کا, اس میں آپ نے اچھا مشورہ دیا اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو کہ وہ مل کر بیٹھیں اور اپوزیشن کے ساتھ اپنے معاملات کو طے کریں, یعنی کہ ڈائلاگ کریں. مگر آپ کی ایک مصدقہ خبر ہے, کچھ کل یا پرسوں جب یہ صفدر والا واقعہ ہوا, کیپٹن صفدر والا, اس وقت آپ نے ایک مصدقہ خبر دی تھی. یعنی آپ کی خبر جو ہے وہ پاکستان میں دیگر جو صحافی ہے یا کچھ ٹی وی اینکرز ہیں وہ آپ کی خبر کو مصدقہ سمجھتے, یعنی کہ آپ کا یہ کہنا تھا کہ سندھ میں گورنر راج لگانے کا مکمل فیصلہ کر لیا گیا ہے. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی, سندھ میں گورنر راج لگانے کا فیصلہ نہیں کیا گیا. آپ دوبارہ اس کو پڑھیں, فیصلہ نہیں کیا گیا. جو قانونی کام ہے وہ مکمل کیا گیا, یہ میری خبر ہے. میں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ سندھ میں گورنر راج لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا. آپ دوبارہ اس کو پڑھیں. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ سندھ میں گورنر راج لگانے کے لیے جو قانونی کام ہے کہ اگر لگانا پڑے, اور اس میں لکھا ہوا ہے میں نے کہ اگر لگانا پڑا تو قانونی طور پر ہم رکیں گے نہیں اور ہم آگے چلیں گے. تو یہ تصریح بڑی اور تشریح بڑی ضروری ہے, اس کی غلط تشریح نہیں ہونی چاہیے. میں نے بالکل ہی نہیں کہا, میں نے یہ کہا ہے کہ یہ قانونی طور پر تیاری جو مکمل کر لی گئی ہے.